علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، خاص طور پر ایک ایسے موقع پر جب کہ ہم حضور غوث العظم شہنشاہ سمنان تاجدار گجرات اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میرے لیے اسی لیے بھی آنا ضروری تھا کہ میں اس ملک کو دین اور سنت سے وابستہ رکھنے والی شخصیات کا شکریہ بھی ادا کر سکوں اور یہ بتا بھی سکوں کہ حضور شیخ الاسلام موجود نہیں ہے اس وقت اسٹیج پر، لیکن ان کی ذات نے مسلک کا تعارف اس ملک میں کرایا ہے، سبحان اللہ، اور ان کے خطابات نے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کو بدعقیدگی اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر ایمان اور عقیدے کی دولت سے آشنا کیا ہے۔ جس طرح سے ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے اور احساس تشکر کی طرح کی بنیاد پر حاضر ہوتے ہیں، ویسے ہی برطانیہ میں صبح قیامت تک جن لوگوں نے دین کے حوالے سے کام کیا ہے اور دین کی فصل بہار بن گئے ہیں، ان کی احسان شناسی کے پروگرامات ہوتے رہیں گے اور جلسے منعقد ہوتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، برطانیہ میں ان کی آمد اس وقت ہوئی تھی جب لوگ مسلک سے آشنا نہیں تھے، پورے ملک کے اوپر بدعقیدی غلبہ تھا، مگر ان کے خطاب کی عظمت نے، استدلال کی قوت نے اور دلائل کو، عقیدے کو ذہنوں میں اتارنے کی صلاحیت نے یہاں کی فضا بدل دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اولین افراد میں سے ہیں جو 1973 سے لے کے آتے رہے اور اب تک تشریف لا رہے ہیں۔ خدا انہیں طویل زندگی عطا فرمائے اور وہ آتے رہے۔ آمین۔ علامہ ارشد القادری اور اس طرح کی دوسری عظیم شخصیات بھی انتہائی قابل احترام ہیں جو آج ہمیں موجود نہیں ہیں، مگر برطانیہ اپنے عقیدے اور مسلک کے حوالے سے ان اکابر کی بارگاہ میں ہمیشہ احترام پیش کرتا رہے گا اور ہمیشہ متشکر رہے گا، اس لیے کہ ان کے احسانات ہماری زندگی پر ہیں، ہماری روایات پر ہیں، ہمارے کلچر پر ہیں اور یہاں کے مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ پر ہیں۔ حضرات گرامی، اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ان عظیم شخصیات کے حوالے سے کوئی گفتگو کر سکوں۔ ایک جنرل سی اور عام سی گفتگو میں کرنا چاہوں گا جو اولیاء کرام کے مشن سے متعلق ہے، جیسے کہ ہمارے عظیم خطیب علامہ شاہ رضا کر رہے تھے۔ وہ زبان کی مٹھاس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن عظیم میں تو پیغمبران کرام کے بارے میں فرمایا، سرکار دو عالم کے بارے میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ انفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ ظاہری کی آیات مبارکہ دراصل حسن خطاب اور حسن دعوت ہی کی طرف اشارہ کرنے والی ہے، اور مولانا شاہد رضا اس کی بہترین مثال اس ملک کے اندر ان کے نرم لہجے نے اور بہترین انداز گفتگو نے دل جیت لیے ہیں۔ اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ جناب جو یہاں کی تمام مساجد کی تنظیم ہے جس میں 1500 مسجدیں شامل ہیں، اس کے چیئرمین ان کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ان کے زبان کی مٹھاسی ہے جو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا
کہ اولیاء کرام دنیا میں حضور سید عالم سرور کائنات کے عظیم مشن کو لے کر جلوگر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک کے بطلان کے لیے اور اسلام کی آفاقی تعلیم سے لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے ہر دور میں جلوگر ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے جلوگر ہوئے۔ انبیاء کرام کی مقدس تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ ہمیشہ بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں، ظالم اور سرکش قوتوں کے مقابلے میں تنہا اور اکیلے جلوگر ہوئے۔ نہ ان کے پاس مادی وسائل تھے بظاہر، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ آوان و انصار کی قوت تھی، نہ پہلے سے کوئی تیار شدہ ماحول تھا، نہ سپورٹ کرنے والے لوگ تھے۔ تنہا بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں اولیاء کرام انبیاء کرام جلوگر ہوتے رہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، فرعون جیسے ظالم کے مقابلے میں تنہا بھیجا جاتا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تنہا تشریف لے آتے ہیں۔ آپ اندازہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں بھیجا جاتا، تنہا بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو پہلے افواج دے دیتا، آوان و انصار کی قوت عطا فرماتا، پہلے سلطنت دیتا، بے پناہ سرمایہ عطا فرماتا، پہلے زمین ان کے لیے ہموار ہو جاتی، اس کے بعد تشریف لے جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر نبی اپنے دور میں تنہا اللہ کا فرستادہ بن کر کے دین کی دعوت دینے کے لیے جلوگر ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جناب موسیٰ کو پہلے فوج دی جاتی، قوت اور طاقت دی جاتی، اور اس کے بعد فرعون کے مقابلے میں بھیجا جاتا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بے پناہ توانائیوں سے نوازا جاتا، ان کے پاس فوج اور قوت ہوتی، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں بھیجا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ وہ بادشاہ بن کے جلوگر ہوتے، سلطان بن کے جلوگر ہوتے، حکمراں بن کے جلوگر ہوتے، فوج لے کر کے جاتے اور مقابلہ کرتے، تو دنیا یہ کہتی دو طاقتوں کا مقابلہ تھا، ایک طاقت شکست کھا گئی، ایک طاقت کامیاب ہو گئی، جیسا کہ سلاطین کی تاریخ میں ہوتا ہے۔ مگر اللہ کا نبی تنہا جاتا ہے اور بساط الٹ دیتا ہے باطل کی، تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ یہ طاقت کا، مادی طاقت کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانیت غلبہ ہے، پیغام کی سچائی ہے اور اللہ کے دین کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واضح کرنے کے لیے، اور یہ تعلیم دنیا کو دینے کے لیے کہ آخری نبی کے بعد ان کے مقدس مشن کو جو لوگ لے کے آگے بڑھیں گے وہ بھی تنہا اپنی زمینوں میں جائیں گے، اپنی زمینیں دعوت پر جائیں گے، اپنے علاقوں میں جائیں گے، ان کے ساتھ آوان و انصار نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ فوج نہیں ہوگی، پورے کفر اور شرک کے ماحول میں بت قدائے کائنات میں تنہا جائیں گے، مخدوم اشرف اور حالات بدل دیں گے، تنہا جائیں گے خواجہ اعظم اور حالات بدل دیں گے، تنہا جائیں گے اولیاء کرام اور حالات بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، انہیں تنہا بھیجا گیا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ مومن اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر، وسائل پر نہیں، خالق وسائل پر، ذرائع پہ نہیں، خالق ذرائع پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اسباب جو بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، زمانہ جیسا بھی ہو، انقلابات جیسے بھی ہوں، طاقتیں جیسی بھی ہوں، قوتیں جیسی بھی ہوں، مدعو قوم کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اگر حق ساتھ ہے تو غلبہ یقینی ہوگا اور کامیابی یقینی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کی تعلیمات رہی۔ البتہ ایک بات ضرور دیکھیں گے آپ انبیاء کرام کی زندگی میں کہ انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، بغیر مادی قوت کے بھیجا گیا، مگر معجزے کی طاقت دے کے بھیجا گیا، معجزے کی قوت دے کے بھیجا گیا، مشاہدے کی صلاحیت دے کے بھیجا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب موسیٰ کو کتاب بھی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ید بیضا بھی دیا جاتا ہے، انفراق بحر کی صلاحیت دی جاتی ہے، انشقاق حجر کی استعداد بھی دی جاتی ہے۔